ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب بہرحال تیار تھے، انہوں نے بات چیت کی، مذاکرات کیے، وہ ناکام ہوئے جس طرح سے بھی ہوئے جب پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ایک مرتبہ پھر وہ انہوں نے کہا، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہہ رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات کی ایس سچ ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی پروگرام کے ابتدائیے میں وہ تمام کلپس چلا دیے ہیں، آپ مجھے بتا دیں اخذ کر کے کہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی آج جو گفتگو ہوئی اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ بیرسٹر یا تو بیرسٹر گوہر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں باہر نکل کے کہ بالکل ایسی کوئی اجازت نہیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں، اور یا بیرسٹر علی ظفر صاحب اور اعظم سواتی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسرے اینڈ پہ ہوں، نیگوشیٹنگ پارٹی ہوں، تو آپ کس بات پہ یقین کریں گے؟ اور اگر جیسے کہ میرے بھائی آن کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب ہی نے بات کرنی ہے اور وہ جیل کے اندر بات چیت ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے، تو پھر یہ گفتگو ہی میوٹ ہے۔ پھر انہیں جا کے گفتگو جس نے کرنی ہے اور جس سے کرنی ہے وہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر لیں۔ مگر یہ جو تھیٹر ہے کہ وہ کیا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو پھر وہ اگر چند صاحب کہہ رہے ہوں تو وہ کہیں گے کہ زیس سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو، واہ واہ، جان پیاری بھی نہیں، جان سے جاتے بھی نہیں۔ تو بڑی لیکن عجیب و بازیچہ اطفال نہ بنائے نا۔ لیکن یہ آپ بھی سنا دیں، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ لیکن یہ ہے ایک طرح سے یہ آپ نے جو اپنا ابتدائیہ دیا ہے اس میں تماشا جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ عیاں ہو گیا۔ آپ کس کی بات سنیں؟ ایک پارٹی کے صدر ہیں، دوسرے علی صاحب جو ہیں، ایک تو ان کی مزاج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ علی ظفر صاحب ایسی کوئی بات نہیں کرتے، دو نمبری بھی نہیں کرتے، وہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے اور بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے۔ تب بھی ان پہ الزام لگا کہ یہ اندر گئے ہیں یہ بیان دینے کے لیے، تو پھر کیا یہ پی ٹی آئی والے صحیح کہہ رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب اندر گئے تھے صرف یہ بیان دینے کے لیے، اور گوہر صاحب جو ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، اور اعظم سواتی نے ایک علیحدہ تھیٹر لگایا؟ مگر یہ تھیٹر تو ان کا انٹرنل ہے نا، اس سے جو چیز عیاں ہو رہی ہے وہ تو ان کے اپنے انٹرنل جو اور قومی جماعت ہے اس کے اندر کی جو تقسیم ہے، وہ کیا کہہ سکتے ہیں، قومی سیاست پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر کہہ دیا بیرسٹر گوہر کیوں ملنے کے لیے گئے تھے؟ جی دیکھیے، تو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب کیوں گئے تھے، بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب نے غلط بیانی کی، علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سواتی صحیح کہتے ہیں۔ اب کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یا خان صاحب ان کو کٹ پتلی کی طرح کھیل رہے ہیں، یا خان صاحب ان کو کٹ پتلی کی طرح کھیل رہے ہیں کہ انہیں کہہ دیا کہ ہاں، انہیں کہہ دیا کہ نہ، کیونکہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ اپنی بات سے پھر جانا یا یو ٹرن لے لینا، تو یہ تو جو اسٹیٹس مین ہے اس کا خاصہ ہوتا ہے، اس کی لیڈرشپ کوالٹی۔ اس کی بینیفیشری تو گورنمنٹ ہے۔ دیکھیے یہ نقصان، اور ملنے پہ پابندی بھی دیکھیں نا، علیمہ خان صاحبہ، ایک سیکنڈ کے لیے پہلی میں ذرا ایک سیکنڈ سے رو دیجیے گا۔ دیکھیے میں آپ کی بات سے نہیں متفق، جو چند صاحب نے بات کہی میں اس سے متفق ہوں کہ حکومت اس کی بینیفیشری نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں گے تو ملک کی بھی بہتری ہے اور حکومت کی بھی بہتری اور سلامتی ہے۔ ایک سٹیبل حکومت ہو جاتی ہے ڈائیلاگ کے ذریعے۔ ہم جو یہ لے دے شام کو کرتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ سوال پوچھتے ہیں مشکل، کبھی میں ایک سوال ڈک کر جاتا ہوں، کبھی چند صاحب کر جاتے ہیں، کبھی آن بھائی کو شاید کرنا پڑے، کبھی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم بیٹھ سکتے ہیں، سارے الیکٹڈ ممبرز ہیں، ہمارے پاس فورم ہے، ہمارے پاس کمیٹیز ہیں، آپ ٹاک شوز میں بیٹھ سکتے ہیں، مگر اکٹھے مذاکرات کے لیے بیٹھ نہیں سکتے۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہم میرے دوست ہیں، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میں دوست ہیں، پیپلز پارٹی میں دوست ہیں، میں ان کے ساتھ یہ کوسار مارکیٹ میں بیٹھا ہوتا ہوں، چند صاحب کو معلوم ہے، ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، شام کو بیٹھتے ہیں، لیکن جو ملکی مفاد ہے وجہ اس کو پس پشت آپ کے سامنے وجہ تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں سامنے رکھ دی نا، کہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ مذاکرات؟ دیکھیے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔